اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ابتدا کرتا ہوں اس پاک نام سے، اس ہستی کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد آصف اقبال نوشاہی قادری NQ786 یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے ساتھ ملک پاکستان کی بڑی خوبصورت شخصیت، بہت سے ایوارڈ آپ کے نام، بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور کرم سے ان کو مل چکے ہیں۔ میری مراد جناب محمد بلال صاحب سے ہے، جو قاری قرآن ہیں، اس کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے ہی اپنی تعریف میں فرمایا۔ اس کو اس طرح کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کے قاری بھی ہیں، تلاوت بھی فرماتے ہیں، ان کے بہت سے شاگرد بھی ہیں۔ آج ان سے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ کا بچپن جو تھا وہ کیسے گزرا، آپ کی تعلیم جو اکیڈمک تعلیم ہے وہ کہاں تک ہے، اور ہمیں اپنے سکولنگ سے لے کے کالج تک ذرا لے کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو میرا سلام، اور قاضی صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ جیسا کہ سر آپ نے سوال کیا میرے سے کہ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے علاقہ ہی سلطان پورہ لاہور سے حاصل کی۔ میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، حفظ کیا، اور ایک جگہ کہیں میں نے قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت سنی، پھر وہیں سے مجھے شوق پڑا قاری قرآن بننے کا، اور میں اس عظیم ہستی کا شاگرد ہوں تجوید میں، قاری محمد کرامت اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کلاس فیلو ہیں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد مزید شوق آگے بڑھتا رہا، پھر میں نے قرات سبع، ثلاثہ اور عشرہ، قرات متواترہ اس کو کہتے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودیہ عرب شیخ ادریس العاصم صاحب سے یہ تمام اجازت، یعنی کہ سندیں میں نے باقاعدہ طور پر امتحانات پاس کر کے لی۔ ساتھ ساتھ پھر میرے والد صاحب نے مجھے ریکمنڈ کیا کہ آپ اسکول کی تعلیم کا بھی آغاز کریں۔ وہیں سے میں نے اسکول کی تعلیم کی سفر جو ہے اپنا جاری کر دیا۔ الحمدللہ میں اب ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامیات میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دینی تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو عزتوں سے نوازا ہی ہے، ساتھ دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا۔ میرا پہلا مقابلہ نیشنل لیول پہ آل پاکستان پنجاب یونیورسٹی، جی ماشاءاللہ، میں قرات کا ہی تھا، قرات کا تھا، جی جی، آل پاکستان قرات کمپٹیشن آن لائن پنجاب یونیورسٹی 2020 میں نیشنل لیول پہ میری دوسری پوزیشن پورے پاکستان میں رہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی انٹرنیشنل لیول پہ جو قرات کے کورس ہوتے ہیں منہاج القرآن نے کروایا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ پاکستان کے عظیم قراء کرام کے علاوہ، جس میں قاری کرامت علی نعیمی صاحب، ماشاءاللہ، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، اس کے علاوہ شام سے، مصر سے، سعودی عرب سے اور دیگر تمام ایران قراء کرام سے میں نے علمی استفاضہ حاصل کیا قرات کے شعبے میں، ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں بین المدارس کافی مقابلہ جات جیت چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافی ٹی وی چینلز پہ بھی تلاوت نشر ہوئی ہیں۔ حالیہ ہی تلاوت نشر کی گئی نارتھ افریقہ کے فیس بک چینل پر، اور ابو ظبی کے فیس بک چینل پر، انسٹاگرام پر، اور سعودی عرب میں میرا کمپٹیشن فی الحال چل رہا ہے۔
راؤنڈ 2 میں جا چکا ہوں. جی ماشاءاللہ. تو قاری صاحب اس کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں, کیسے اس کو آپ اپناتے ہیں, اور کس طرح اس کو یہاں تک آپ پہنچے؟ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ بتائیں. جی میں ایک دفعہ جا رہا تھا قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اپنے استاد محترم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے, تو میں نے استاد محترم سے فرمایا کہ استاد جی مجھے کوئی ترکیب بتائیں اس طرح کی کہ میں آگے جا سکوں, یعنی کہ تلاوت پر عبور حاصل کر سکوں. تو استاد محترم نے مجھے ایک تجویز کی کہ بیٹا جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, پریکٹس میں اپنی آواز کو ریکارڈ کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس کو سننا ہے, اپنی غلطی خود نکالنی ہے. جی تو اس میں تو بڑا وقت لگ جاتا ہوگا, کیسے آپ مینیج کرتے ہیں اکیڈمک تعلیم, دینی تعلیم, اور پھر یہ مقابلے اور یہ سارا کچھ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اور سر آپ نے بالکل اچھا سوال کیا, کس طرح مینیج کرنا ہے. بس یہ مینیج کرنا تو مشکل ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مینیج ہو جاتا ہے. ٹائم ٹیبل میں شیڈیول بنا لینا کہ اس ٹائم یہ کرنا ہے, اس ٹائم یہ کرنا ہے, اس ٹائم یہ کرنا ہے. میں دیکھنے والے ناظرین کو بھی, بچوں کو بھی, جو بہنیں ہیں ان کو بھی ایک ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی لائف میں ایک ضابطہ بنا لیں کہ 8 بجے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, 9 بجے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس کرنا ہے تو کل کریں گے پرسوں کریں گے, نہیں. 8 بجے کیا کرنا ہے اس کی فہرست علیحدہ, 9 بجے کیا کرنا ہے اس کی فہرست علیحدہ, 10 بجے کیا کرنا ہے اس کی فہرست علیحدہ. بلکہ جو آپ نے آج کرنا ہے وہ کل آپ سلیکٹ کر چکے ہو رات کو سونے سے پہلے, جو صبح وہ کرنا ہے وہ آپ نے اب عمل میں لانا ہے. بڑی پیاری بات کی جی, زندگی کو شیڈول میں لے آئیں. اور زندگی ایک ہی دن ساری چیزیں کرنے کا نام نہیں ہے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں. جیسے آپ سب بتا رہے ہیں, قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے اکیڈمک تعلیم پھر دینی تعلیم کی طرف پاپا نے مائل کیا, اور یہ لفظ سنتے ہی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی وہ باپ موجود ہیں جو اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز سیکھو, یہی دنیا ہے اور یہی آخرت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائے, اور ان میں ایمان کا اور جذبہ عطا فرمائے, اور حافظ صاحب کو بھی لمبی اور اچھی اور بہترین زندگی عطا فرمائے. ان کی باتوں سے ایک ہی نچوڑ میں نے نکالا, محنت محنت محنت. بس لگے رہو, جیسے پھر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو, پھر ذات بچتی ہے وہی جس کے آگے ہم نے جھکنا ہے, اور محنت کا صلہ پھر ہم نے دعاؤں میں مانگنا ہے کہ اللہ ہم نے کر دیا جو کر سکتے تھے, ناقص ہم نے اپنا عمل ناقص, اللہ کی شان کے مطابق تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا. تو جو بھی کیا اللہ تو اس کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں, بس اللہ قبول فرما لے تو ہم کامیاب ہو گئے. تو یہاں پہ ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا کہ بچے ہوتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, آپ ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں, ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے, تو ابھی بھی آپ کبھی ان چیزوں کو آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا, یا والدین کی طرف سے اجازت نہیں ملی, یا وقت نہیں ملا؟ جی سر, میرے والد, میں کیونکہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں ماشاءاللہ, تو میرے والدین تو اسپورٹ کو لائک کرتے ہیں لیکن پریفر نہیں کرتے. جی وہ کہتے بیٹا پڑھو کچھ بنو. میں سر آپ سے جو ہمارے ویورز ہیں, دیکھنے والے, ان سے میں اپنے ایک استاد محترم کی بات شیئر کروں گا. قاری سلیم چشتی صاحب, ریڈیو ٹی وی پاکستان, ان کا بڑا نام ہے لاہور میں, کئی انہوں نے کتب لکھی ہیں, اور میں تقریباً مہینے بعد ان سے مشق کرتا ہوں. اور قاری خادم بلال مجددی صاحب پاکستان میں بہت بڑی شخصیت ہے, میں ان کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, ان کے ساتھ بھی میں ان کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اور ان سے بھی مشق کرتا ہوں 2-3 ماہ بعد جا کے گجرانوالہ. قاری سلیم صاحب نے مجھے ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا لائف میں ایک بات یاد رکھنا, کامیابی کا نسخہ محنت, پوری توجہ, پھر اللہ تعالی پر یقین کامل. ماشاءاللہ, بے شک یقین. جب یہ تینوں چیزیں آپ کی لائف میں آئیں گی تو آپ ہمیشہ ہی کامیاب ہوں گے. دیر ہوگی وہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے دیر ہوگی, کوئی آپ پوائنٹ مس کر رہے ہیں جو آپ اپنی اچیومنٹ تک نہیں جا رہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی. جی جناب, آج مجھے بھی ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے
ان کا سب سے پہلے انٹرویو کیا، اگر میں مغالطے میں نہیں ہوں تو سب سے پہلے انٹرویو ان کا NQ786 یوٹیوب چینل سے نشر ہوگا جی انشاءاللہ. اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دلوں میں محبتیں رکھیں اور محبتیں بانٹتے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہنستے رہیں، بستے رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ